اب میں بات کروں گا پیر صاحب سے کہ اصل میں ہم نے دیکھا ہے جی خانقاہ پہ قوالیاں بھی ہوتی ہیں، سماعت جو ہے محفل سوا منعقد ہوتی ہے، تو آپ تھوڑی سی بات ہمیں بتائیں گے کہ قوالی جو ہے اس کا کیا ابتدا ہے، اس کی کیوں اہمیت ہے، اس کا کیا قوالی کے؟ شکریہ نظامی صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور ایک اس کی حیثیت ہے کہ شریعت میں ساز کی حیثیت کیا ہے، کیا ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے کوئی ساز بجانے کی یا سننے کی؟ تو جو وسیع الظرف لوگ ہیں، وسیع النظر ہیں، تو میں روشن خیال کا لفظ ذرا کہنے سے گھبرا رہا ہوں کیونکہ آج کل یہ لفظ جو ہیں وہ اور معنوں میں لیا جاتا ہے، تو اگر دیکھا جائے تو ہمیں شریعت میں اس کے متعلق کوئی امتناعی حکم نہیں ملتا کہ آپ نے منع کیا۔ حضور کے دور میں میرا خیال ہے 25 یا 26 ساز بجتے تھے، امام غزالی نے اس کا تفصیلاً ذکر کیا ہے، تو جس کے متعلق وہ آتا ہے کہ حضور ایک دفعہ کچھ ساز بج رہا تھا تو حضور نے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی تاکہ فرمایا کہ یہ شیطانی آواز آ رہی ہے، تو آپ نبی تھے، آپ کا ایک مقام تھا، خدا جانے اس وقت وہی آ رہی ہو تو آپ نے یہ جملہ فرمایا۔ یہ ہوتا ہے اب بھی آپ کوئی ساز سن رہے ہوں تو آپ کی اپنی طبیعت کہیں اور لگی ہو، آپ مصروف ہوں تو آپ کہتے ہیں یار بند کر اسے، آپ بھی کہہ دیتے ہیں نا، سب لوگ کہتے ہیں، تو وہ تو ایک پوری کائنات کی ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے، تو آپ نے اس کے لیے، تو اس قسم کی اگر کوئی حدیثیں ہیں تو وہ میرے علم میں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ سرکار نے جو یہ مناظر فطرت ہیں، کچھ شاعری ہے، جس طرح حضور نے شاعری کا فرمایا کہ اس کی تعریف فرمائی کہ اچھے جو حکمت سے بھرے شعر ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، آپ نے سنے، شعر بھی سنے آپ نے، احادیث سے تاریخ سے ثابت ہے۔ تو موسیقی جو ہے یہ شادی کے موقع پر انصار کی لڑکیاں ناچتی تھی، گاتی تھیں، حضرت عائشہ کو فرمایا کہ جا تیری سہیلیاں بجا بھی رہی ہیں اور گا بھی رہی ہیں، تو بھی جا کے سن، حدیثوں میں آتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ اس حوالے سے یہ کوئی اس طرح ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی وقت کی پابندی، کچھ بھی نہیں، جس طرح آج کل ہو رہا ہے، تو یہ ایسا سما منع ہے، ممنوع۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ یا تو دف بجائے گی، طلال بدر علینا، عام طور پر یہ دلیل دی جاتی ہے بڑی حدیث کے جانے سے، یہ دے دی جاتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قوالی ہے یہ اسی حوالے سے؟ نہیں، قوالی اس حوالے سے نہیں ہے، ہر دور میں اس کی حیثیت بدلتی رہی، ہر حیثیت بدلتی رہی۔ مثلا ہمارے مشائخ چشت جو ہیں، ان بڑے جو حضرت مودود چشتی ہیں، اور ان لوگوں نے مزامیر کے ساتھ قوالی سنی ہے، جن کی اولاد میں سے ہیں مولانا مودودی صاحب، تو یہ حضرت مودود چشتی کی اولاد، اسی نسبت سے مودودی کہلاتے ہیں نا، تو حضرت مودود چشتی نے باضابطہ قوالی یعنی ساز سنے ہیں۔ تو ہمارے حضرت غریب نواز کے متعلق جو مشہور ہے کہ آپ نے ساز شاز نہیں سنے، آپ کا جو انداز تعلیم تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تعلیم تھا۔ آپ نے قرآن و سنت کے حوالے سے جو اشاعت فرمائی، اور آپ کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب صاحب نے جو فرمائی، اور آپ کا جو وصال مشہور ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ سما میں ہوا، وہ سمار مزامیر کے ساتھ نہیں تھے، وہ بغیر مزامیر کے سنتے رہے اور اس میں ان کا وصال ہوا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ بزرگ معین الحق والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی سجزی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خلیفہ ہیں بڑے، وہ سازوں کے ساتھ بھی سنتے تھے۔ تو مطلب ہے کہ شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن آج کل جس طرح یہ کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ اچھا، قوالی میں مطلب اس کی کیفیات جاری ہوتی ہے انسان پر، ٹھیک ہے، اور اس کیفیت کو میں مجذوب ہے یا سالک، جس طرح سے آپ ذرا تھوڑا سا وضاحت کریں گے اس حوالے سے؟ تھوڑی وجدان ہوتا ہے جی کہ کوئی شعر اچھا لگ گیا، کوئی راگ ہے، مثلا راگ جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں، آپ جب پڑھتے تھے کتاب اور زبور، تو اس میں جو آپ کے یعنی وہ آواز میں ترنم تھا، خوشلانی تھی، تو چلتا پانی رک جاتا تھا، اڑتے پرندے گر جاتے تھے، کتابوں میں آتا ہے، تو معجزہ تھا ان کے پاس۔ تو حکیم فیسا غورس نے، ان کے وہ شاگرد تھا، جسے مسئلہ فیسا غورس کہتے ہیں، تو اس نے یہ 12 مقام ساز کے سروں کے مقرر کیے۔ اب پھر موسیقی میں اس کے 7 مقام ہیں، یعنی 7 سریں جو متعین کی گئی ہیں، پھر اس سے راگنیاں، راگ۔ تو اصل میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیثوں میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا
کہ ان کی خوش آوازی کو دیکھ کر تمام حدیثیں اس حدیث کو نقل کر رہی ہیں کہ اے موسیٰ اشعری، تجھے اللہ نے مزامیر دیے ہیں تیرے گلے میں، داؤد کے مزامیر فٹ کیے ہیں کہ تو اتنا خوش الحان ہے اور سر سے پڑھتا ہے۔ اور حضور نے ویسے بھی قرآن مجید لحن میں پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ لوگ راغب ہو کر تاکہ قرآن مجید سنیں۔ ایک بھدی آواز والا اگر قرآن پڑھے، ایک اعلیٰ قرآن پڑھنے والا، آپ نے فرمایا کہ وجدان جو ہے اس کو، تو وجدان جو اندر ہے نا جی، جس طرح دیکھیں نا، اب مطلق روشنی پر پروانہ بھی نہیں مرتا، سورج کی روشنی پر نہیں مرتا، چاند کی روشنی پر نہیں مرتا، ستارے کی روشنی پر نہیں مرتا، مجذوب کی میں عرض کرتا ہوں۔ تو مخصوص روشنی پر جو پروانے کے اندر جو چنگاری اٹھتی ہے اس پر مرنے کے لیے، جو اس کو اٹھاتی ہے، اگر ایک جانور میں پیدا ہو سکتی ہے تو کہ انسان کے دل میں تڑپ نہیں پیدا ہو سکتی؟ تو وہ مخصوص گت پر، مخصوص تال پر، مخصوص آواز پر، مخصوص لے پر، مخصوص سر پر، مخصوص کلام پر، مخصوص مصرے پر ضرور اٹھے گا اگر اس کا دل ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اب جو بھی قوالی شروع کر جائے تو ایک صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ وجد فرمائے ہی فرمائے، یہ ضروری نہیں۔ اچھا، میں اگر